نبوی نیز علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا بد صحیح تو انسان تو گمراہیت میں ڈوبا ہوا تھا جس کی چاہتا تھا اس کی پرستش کرتا تھا عبادت کرتا تھا رسول اللہ نے ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے سے بچایا اور معبود حقیقی کا پتہ بتایا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر میری اور آپ کی نسلیں مل کر کے بھی پیغمبر اسلام کا شکر ادا کریں گی تو شکر ادا نہیں ہو سکتا بولو بھائیو لیکن بدلے میں نبی نے ہم سے کیا مانگا ہے اور ہم کیا دیتے ہیں اللہ کے نبی نے تو ہم سے بدلے میں کچھ نہیں مانگا لیکن اللہ نے فرمایا قل اے حبیب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا میں نے جو تبلیغ کی ہے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى مگر ہاں اگر تم سے کچھ مانگتا ہوں تو اپنے قریبیوں کی محبت مانگو حسن سے پیار کرو علی سے پیار کرو فاطمہ سے پیار کرو حسین سے پیار کرو اگر آقا نے پوری تبلیغ کے بدلے میں امت سے اگر کچھ مانگا ہے تو اپنے نواسوں کی محبت مانگی ہے اپنی اولاد کی محبت مانگی ہے بھائیوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں دیکھیے پچھلے سال بھی ہم نے تقریر کی تھی میری کوشش یہ رہے گی کہ جو باتیں ہو چکی ہیں انہیں نہ دہراؤں اور جو باتیں نہیں کہی گئی تھی ان کو ذکر کروں تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے ہم سے کیا مانگا ہے اپنے قریبیوں کی محبت اللہ کا شکر ہے کہ امت نے بھی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ سال بھر اپنے بچوں کے لیے شربت بنے یا نہ بنے لیکن محرم میں امام نبی کے نواسوں کے نام پہ شربت ضرور بنتا ہے اپنے بچوں کے نام پہ مجلس سجے نہ سجے لیکن نواسوں کے نام پر ضرور سجتی ہے حضرات اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے قل اے حبیب آپ فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں نے جو تمہارے لیے تبلیغ کی ہے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى مگر ہاں اگر اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں حضرات قرآن کی ایک آیت کریمہ ہو گئی اور دوسری آیت کریمہ سماعت کریں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بیٹا بیٹھ جاؤ تھک گئے آپ لوگ بیٹھ جاؤ اٹھک اٹھک بیٹھک مت کرو ہے نا تھوڑی دیر بیٹھ لو تاکہ دل لگے دل جمیل کے ساتھ کوئی باتیں ہو جائیں چونکہ رات کے 1 بجے کے بعد تقریر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا لوگوں میں سستی طاری ہو جاتی ہے نا دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ایک بات کو سمجھیں ہے نا آپ کے دل میں اتر جائے میں صرف تقریر کر سکتا ہوں اثر تو میرا رب پیدا فرماتا ہے اثر پیدا کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ رب کا کام ہے میں اپنے کام کر رہا ہوں اور اس میں اثر کے لیے آپ حضرات اللہ پاک سے دعا فرمائیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن کی دوسری آیت کریمہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے اے اہل بیت اے نبی کے گھر والوں اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی ہر گندگی ہر عیب ہر نجاست ہر کمی ہر نقص کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دے سبحان اللہ
اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں. حضرات اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. اہل کا معنی والے ہوتا ہے اور بیت کا معنی گھر ہوتا ہے. اس لیے مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر، اللہ کا گھر. اہل تلسی پور والے، اہل بلرام پور والے، اہل گونڈا والے، اہل لکھنؤ والے، اہل دہلی والے، اہل ممبئی والے، اہل بیت میرے نبی کے گھر والے. سبحان اللہ، اہل بیت ہمارے نبی کے گھر والے. اللہ پاک فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تمہیں ہر گندگی سے پاک کر دیا ہے. حضرات ذرا غور کیجئے، اس بھری دنیا کے اندر فیملی بہت ہیں، خاندان بہت بڑے ہیں. ممبئیا فیملی سے لے کر کے گجراتی فیملی تک، اور گجراتی فیملی سے لے کر کے سیٹھوں، امیروں اور بڑے لوگوں کی فیملی تک، اور امیروں کی فیملی سے لے کر کے نیک اور پرہیزگاروں کی فیملی سے لے کر کے مفتیوں، حافظوں، قاریوں، عالموں اور ولیوں کی فیملی تک، کتب کی فیملی تک، ابدال کی فیملی تک، اور ان کی فیملی سے لے کے بد کردار لوگوں کی فیملی تک. یہ دنیا خاندان سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا فیملی سے بھری ہوئی ہے. مگر مسلمانوں، اگر اس بھری دنیا کے اندر اللہ نے اگر کسی فیملی کو ہر گندگی سے پاک کرنے کا اعلان کیا ہے تو وہ تمہارے نبی کی فیملی ہے، تمہارے نبی کا خاندان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، حضور مفتی صاحب. اگر اس بھری دنیا کے اندر کوئی ایک فیملی ایسی ہے جسے اللہ نے ہر گندگی سے پاک کر دیا ہے تو وہ ہمارے نبی کی فیملی ہے. حضرات اسی فیملی پر اعلیٰ حضرت نے سلام بھیجا تو قلم توڑ دیا. عرض کرتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حجرہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گلگل قبا بے کسے تشت غربت پہ لاکھوں سلام. بھائی اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، سمجھ میں جلدی آئیں گے نہیں؟ حضرات یہ بڑے بھائی بولے تو بڑے بھائی کی بولی تو پھر ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹے پجامے والوں کو سمجھ میں کب آئے. اعلیٰ حضرت کی بولی تو بہت اونچی بولی ہے، تو اعلیٰ حضرت کی بولی ادنا حضرت کو سمجھ میں نہیں آتی تو عوام کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ یہ میں خود بخود ادھر ہو جاتا بھائی کیسے؟ اس کو ادھر کر کے رکھتے ٹھیک ہے. یہ جو نہیں ابھی گرم ہو جائے گا. آپ حضرت پریشان تو نہیں ہے بھائی لوگ؟ اگر پریشان ہوں گے تو تھوڑا درود شریف پڑھ کے تھوڑا سا چستی بدن میں رکھیے گا، ہے نا، تو انشاءاللہ اچھا لگے گا. چونکہ لوگ سنتے توجہ سے تو سننے سنانے کا مزہ اور ہوتا ہے، اور جب لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ بھی ہمت ہار جاتے ہیں. تو حضرات یہ بڑے بھائی بولے، اور جب چھوٹے بھائی بولے تو وہ بھی لاجواب بولے. اور میرا یقین ہے کہ 1400 سال کے اندر اردو ادب میں
اہل بیت کی شان میں منقبتیں بہت کہی گئی ہیں اور لوگوں نے پورے کے پورے دیوان اہل بیت کی شان میں لکھے ہیں، مگر میرا یقین ہے کہ دنیا کے سارے شعراء کے دیوان کو ایک طرف رکھ دو اور اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن کی اس منقبت کو ایک طرف رکھ دو تو یہ ایک منقبت دنیا کے دوسرے شعراء کی منقبتوں پر بھاری ہوگی۔ جب چھوٹے بھائی بولے تو اس انداز سے بولے، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور جب کوئی دلہا بنتا ہے تو اس کی بہنیں اس سے سوارتی ہے، سجاتی ہے۔ کربلا میں شہادت کے ان دلہوں کو کس نے تیار کیا تو استاد زمن کہتے ہیں حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میاں نے اہل بیت گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا ایک خاندان اہل بیت اور محب اہل بیت ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماتم کیا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھریوں سے سینوں کو زخمی کیا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سر کو پھاڑا جائے۔ ایسے سارے کالے کپڑے والوں کو استاذ زمن چیلنج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنانے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے۔ جشن شہیدان کربلا، جشن اہل بیت، جشن اہل بیت، خاندان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ منقبت اہل بیت کی شان میں بریلی شریف سے کہی گئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار بریلی بریلی کیوں کرتے ہو؟ لا اردو ادب میں کوئی ایسی منقبت جو بریلی کی منقبت پہ بھاری ہو، ہے نا؟ اور جب خواجہ غریب نواز کی شان میں بولے تو استاد زمن یوں بولے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب بارگاہ غوث اعظم میں بولے اعلیٰ حضرت تو اس طرح سے بولے، ذرا غور کیجئے گا، واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بات، بس یوں ہی سنا دے رہا ہوں برکت کے لیے، واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، ایک حضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور لاؤ محب اہل بیت، کوئی اعلیٰ حضرت جیسا محب اہل بیت لا کر کے تو دکھاؤ۔ انہوں نے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی پنجتان پاک کا فیض تلاش کیا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت غوث پاک کی شان کو بیان کرتے ہیں تو اس طرح سے کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے میرے غوث آپ نبی کے کرم کی سخاوت کی بارش ہے، اور اس بارش سے جو موسم فصل اگتی ہے وہ علی والی ہے، اور اس فصل میں اس فصل سے جو باغ کھلتا ہے وہ فاطمی ہے، اور اس باغ میں جو پھول کھلتا ہے وہ حسنی ہے، اور اس پھول سے جو خوشبو آتی ہے وہ حسینی ہے۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہم مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے طول کا ڈورا تیرا، اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، بد صحیح چنا
نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ وہ اشعار ہیں جو اعلی حضرت نے غوث اعظم کی شان میں لکھے۔ کبھی 11ویں شریف کے کسی جلسے میں آئیں گے تو انشاءاللہ انہیں پھر اور اچھا کر کے سنائیں گے۔ سمجھ گئے بھائیو؟ بس اعلی حضرت کی بات آ گئی تھی تو میں نے پھر عرض کر دیا۔ اب ذرا ذہنوں کو حاصل فرمائیں، کون ہے اہل بیت؟ کنہیں کہتے ہیں اہل بیت؟ تو مفسرین کی 2 جماعتیں اس سلسلے میں ہیں۔ ذرا ابتدائی گفتگو سن لو، اس کے بعد انشاءاللہ نئی نئی باتیں۔ نئی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے مگر شریعت کی روشنی میں پرانی ہے۔ ہم لوگ نئی باتیں گڑھ کر کے پیٹ سے نہیں بیان کرتے، ٹھیک ہے بھائیو؟ بیان کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مفسرین کی 2 جماعتیں ہو گئی، اور جب جب ہندوستان میں مفسرین کی بات ہوگی تو صدر الافاضل کی روح کو ضرور اصالہ ثواب کیا جائے گا۔ جامعہ نعیمیہ، مدرسہ نعیمیہ غوث العلوم جو صدر الافاضل کی روحانی یادگار ہے، اور ضلع بلرام پور پہچانا جاتا ہے حضور صدر الافاضل کے نام پاک سے۔ اعلیٰ حضرت کے عظیم خلیفہ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، جن کا فیض بلرام پور تک پہنچا، اور پوری دنیا میں بلرام پور گھر سمجھا جاتا ہے صدر الافاضل کے فیض کا۔ اور میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مزار صدر الافاضل ضرور مراد آباد میں ہے، مگر مراد آباد سے زیادہ فیضان ضلع بلرام پور میں برس رہا ہے۔ یہ بالکل سچائی ہے، کیونکہ میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جب جب بات ہوگی مفسر کی تو مفسر کسے کہتے ہیں بھائیو؟ جو لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ مطلب مفسر کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں، یعنی نبی کی ساری بیویاں شامل ہیں، امہات المومنین شامل ہیں۔ امہات المومنین یعنی نبی کی ساری بیویاں کیا لگتی ہے مسلمانوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی ساری بیویاں مسلمانوں کی مائیں لگتی ہیں، ماں۔ سبحان اللہ۔ تو امہات المومنین، ایک جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہے، اور دوسری جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں، یعنی جو ہستیاں چادر کے نیچے آ گئی تھی وہ ہستیاں اہل عبا ہیں، وہ مراد ہیں۔ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، جمہور علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں اور پنجتن پاک بھی شامل ہیں۔ اب اہل عبا کسے کہتے ہیں؟ اہل عبا ان شخصیتوں کو کہتے ہیں جو میرے نبی کی چادر پاک کے نیچے آ گئی تھی۔ کون ہے وہ شخصیت؟ تو وہ میرے نبی ہے، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ امام حسن ہے، وہ امام حسین ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں گے، وہ نبی ہے، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ 1 2 3 4 5 نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، انہی 5 کو کہتے ہیں پنجتن پاک۔ انہی 5 کو کہتے ہیں پنجتن پاک۔ لی خمسۃ اتفی بہا اول وباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی دیہات میں کوئی بیماری پھیل جائے تو اس شعر کو اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دو تو اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوتی۔ یعنی پنجتن پاک کے نام اپنے گھر کے دروازوں پہ لکھ دو تو اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوگی، کبھی مصیبت داخل نہیں ہوگی، کبھی وبا داخل نہیں ہوگی۔ مجھے کہہ لینے دو، پنجتن پاک کے نام گھر کے دروازے پہ لکھ دو تو اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوتی، اور دل کے دروازے پہ لکھ دو تو اس دل میں کبھی غداری داخل نہیں ہوتی، کبھی بدعقیدگی۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔
تو یہ ہے اہل بیت. پنجتن پاک سے محبت کرتے رہو. تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے اہل بیت میں نبی کی بیوی پاک بھی شامل ہے. پنجتن پاک کی محبت سے آپ کو کیا ملے گا؟ آؤ ایک حدیث سن لو، ایمان میں تازگی آ جائے گی. پنجتن، سبحان اللہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. وہ کون ہستی ہیں؟ نبی کی ذات، علی کی ذات، فاطمہ کی ذات، امام حسن کی ذات، امام حسین کی ذات. اور ایک بار میرے نبی نے حضرت امام حسن کے ہاتھ کو داہنے ہاتھ میں اٹھایا، امام حسین کے ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں اٹھایا، اور دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے کائنات کا نبی کہتا ہے من احبنی واحبہما وامہما وابوہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں ایک طرف امام حسن کا ہاتھ ہے، دوسری طرف امام حسین کا ہاتھ ہے. دونوں کے ہاتھوں کو اٹھا کر کائنات کا نبی کہتا ہے جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے باپ علی سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی. نبی فرماتے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، واحبہما، اور ان دونوں سے محبت کی، وامہما، اور ان دونوں کی ماں سے محبت کی، وابوہما، اور ان دونوں کے باپ علی سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، میرے پڑوس میں ہوگا، میرے قریب میں ہوگا اور میرے ساتھ ہوگا، وہ بھی میرے درجے میں ہوگا. اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ نبی بڑے بھائی ہوں گے اور ہم چھوٹے بھائی ہوں گے، ہم ان کے برابر ہو جائیں گے. ہم نبی کے ساتھ بھی ہوں گے، ان کے درجے میں بھی ہوں گے، ان کے قریب بھی ہوں گے، مگر حیثیت جدا جدا ہوگی. ان کی حیثیت آقا والی ہوگی، ہماری حیثیت نوکر والی ہوگی. نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی بہت بہت سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. بیٹا بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بابو؟ بابو نہ سنتے ہیں کسی کے. چلو جلدی آ جاؤ گھر سے واپس آپ لوگ. بیچ بیچ میں اٹھا مت کرو، تقریر کے درمیان ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے تھوڑا برداشت کر لیا کرو. کیونکہ اپنی قوم میں ایک بات ہے، ایک اٹھے گا تو دوسرا تیسرا. تو اللہ پاک ہم لوگوں کو ذکر خیر میں شریک رکھے اور ہمارے دلوں میں اس کا اثر عطا فرمائے. تو نبی فرماتے ہیں پنجتن پاک سے محبت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. مگر آقا وہ آقا کی حیثیت سے ہوں گے، ہم ان کے نوکر کی حیثیت سے ہوں گے. وہ مخدوم کی حیثیت سے ہوں گے، ہم ان کے خادم کی حیثیت سے ہوں گے. اور میرے نبی نے ایک موقع پر فرمایا، یہ طبرانی شریف میں ہے، آقا نے فرمایا کوئی مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے اور میری اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد حسن حسین کو نہ چاہے اور اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں کو نہ چاہے اور اپنی ذات سے زیادہ مجھے نہ چاہے. آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، ان کے نام پر اپنی شب قربان کرنے والوں، ان کے نام پر آرام قربان کرنے والوں، ان کے نام پر اپنی محنت کی کمائی دینے والوں، آؤ سنو تو صحیح ان کی محبت کا فائدہ کیا ہے. تو نبی فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ. آقا فرماتے ہیں کہ جو اہل
اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کی روح کو قبض کر ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں. ایک تیسری حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد جعل اللہ لہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا. یعنی اللہ کے فرشتے اس محب اہل بیت کی قبر کا طواف کریں گے. اور میرے نبی ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں جن کے دلوں میں بغض اہل بیت پڑ رہا ہو. آقا فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد مات کافرا, کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو وہ کفر کی موت مرے گا. کفر کی موت بھائیوں, ایک ہوتی ہے کتے کی موت, ایک ہوتی ہے کفر کی موت. کتے کی موت اپنی موت ہوتی ہے لیکن اس سے ڈینجر بھیانک کفر کی موت ہوتی ہے. اللہ ہمیں موت ایمان پر نصیب فرمائے. یہ میرے نبی فرماتے ہیں اور یہ طبرانی شریف میں لکھا ہے. آقا نے فرمایا وسامہ ثم ماتا وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہو جائے اور نماز پہ نماز پڑھتا رہے, روزے پہ روزہ رکھتا رہے, رکوع پہ رکوع رکھتا کرتا رہے, سجدے پہ سجدہ کرتا رہے, تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہے, دن بھر نماز پڑھتا رہے اور دن بھر روزہ رکھتا رہے, مگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض پڑ رہا ہو تو نبی فرماتے ہیں جیسے ہی مرے گا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اہل بیت, فیضان اہل بیت, مفتی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یعنی اہل بیت کا دشمن. سنا بھائیو آپ نے, اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہو تو وہ کعبہ شریف اور مقام ابراہیم, یہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی عمارت کو تعمیر کیا تھا, اسے مقام ابراہیم بولتے ہیں. بالکل کعبہ شریف کے قریب میں ہے. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وہاں کھڑے ہو کر کے عبادت کرتا رہے اور روزے پہ روزہ رکھتا رہے مگر اس کے دل میں بغض اہل بیت بھرا ہو, آقا فرماتے ہیں جیسے ہی مرے گا جہنم میں داخل ہو. اللہ اکبر. اللہ بچائے ہمیں دشمنی اہل بیت سے, اللہ ان کی محبت میں زندگی دے. اور مولا کریم ہمارے دل میں, دل کے ایک گوشے کے کروڑویں حصے میں بھی اگر اہل بیت کے بغض آنے کا اندیشہ ہو تو میرے معبود اس گھڑی کو آنے سے پہلے ہی ہمیں دنیا سے اٹھا لے. اہل بیت کی محبت یہ جنت میں لے جائے گی اور اہل بیت کا بغض یہ دوزخ میں لے جائے گا. تو یہ میرے نبی فرماتے ہیں. اب ذرا ایک بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں, یہ پچھلے سال نہیں بتایا تھا, اب سن لیجئے. اللہ کی اور دیکھیے پنجتن پاک کی شان دیکھیے ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ذرا توجہ سے سنیے گا. بہت گہری بات نہیں ہے, آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا, بس تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تو ایمان کی کھیتی لہلہانے لگے گی انشاءاللہ. حضرات میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے, اتنے میں نجران کے کچھ عیسائی, ان کا ایک وفد اسے کہتے ہیں جو کسی قوم کی طرف سے چند لوگ کسی حاکم اعلیٰ سے ملنے کے لیے کہیں جائیں تو اسے وفد کہتے ہیں. جیسے آپ کے گاؤں کا کوئی